کرپشن سے پاک پاکستان. سماج انسانوں سے بنتا ہے اور سماجی اقدار انسان کو بناتے ہیں. یہی سماجی اقدار سچ کو جھوٹ سے الگ کرتے ہیں، حق کو باطل سے بلند کرتے ہیں، رہبر کو رہزن سے جدا کرتے ہیں، علم کو جہالت پر فوقیت دیتے ہیں اور ضمیر کو نفس پر حاوی کرتے ہیں. لیکن اگر جی ہاں عالی وقار، لیکن اگر سماجی اقدار ہی کرپشن یعنی بدعنوانی کی نظر ہو جائے تو سچ کیا اور جھوٹ کیا، حق کیا، باطل کیا، علم کیا، جہالت کیا، ضمیر کیا اور نفس کیا؟ عالی وقار، کرپشن محض رشوت ستانی کا تو نام نہیں، کرپشن نام ہے ہر شخص میں موجود اس بیماری کا جو اسے اپنے فرائض سے غافل کر دے، اپنے ذمہ داری سے منہ موڑنے پر اکسائے اور اس کے احساس انسان کو کچل ڈالے. ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر ترجیح دی جائے، کیونکہ یہاں سماج کی بہتری اور سماجی اقدار کی بلندی ایک مجزات چیز کا نام ہے. اور مجزات کیوں نہ ہو جبکہ ہم میں سے ہر ایک شخص مخلص نہیں، کرپٹ ہے. اور کرپشن نہیں، آج کا فیشن ہے جناب والا، آج کا فیشن. کیونکہ یہاں عوام کرپٹ، یہاں سرکار کرپٹ، یہاں نقد کرپٹ، یہاں ادھار کرپٹ، یہاں بیوپار کرپٹ، یہاں خریدار کرپٹ، یہاں تنخواہ دار کرپٹ، یہاں بے روزگار کرپٹ، یہاں بیاں باز کرپٹ، یہاں قلم کار کرپٹ. عالی وقار، آئیں آج میں آپ کو اس کرپشن کی وجہ سے ملک کے المیہ بتاتا ہوں. المیہ یہ ہے کہ اس مملکت خداداد میں ایک باپ بھوک کی وجہ سے اپنے بچے دریا میں بہا دیتا ہے، لیکن امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. المیہ یہ ہے کہ یہاں عوام جیب کتروں کو تو مار کر لہو لہان کر دیتی ہے، مگر کرپٹ سیاستدانوں کو ووٹوں کا ہار پہنا کر قومی اسمبلی میں لایا جاتا ہے. المیہ یہ ہے کہ یہاں عیسائی جوڑے کو اینٹوں کی بھٹی میں جلا دیا جاتا ہے، لیکن ریمنڈ ڈیوس پروکار طریقے سے پرواز کر جاتا ہے. المیہ یہ ہے کہ یہاں اشرف المخلوقات کی ٹولیاں در ٹولیاں دو حافظ القرآن بھائیوں کے قتل پر خاموشی سے تماشا دیکھتی ہیں، لیکن دوسری طرف کرپشن کی آڑ میں کراچی کے ایک لینڈ لارڈ کا بیٹا وکٹری کا نشان بنا کر رہا ہو جاتا ہے. دور کیوں جائیں، آپ ہی کے اسی شہر کوئٹہ میں ٹھٹرتی سردی میں جب تک 100 لاشوں کا احتجاج نہیں نکلتا قانون حرکت میں نہیں آتا. المیہ یہ ہے کہ یہاں اساتذہ سارا سال اسکول آئیں یا نہ آئیں کوئی نہیں پوچھتا. جی ہاں، کوئی نہیں پوچھتا. لیکن میٹرک کے سالانہ امتحانات میں انتظامیہ ضرور حرکت میں آ جاتی ہے. المیہ یہ ہے کہ اسی کرپشن کی وجہ سے ایک پٹواری تھانے کا نظام چلاتا ہے، جبکہ یہاں کی پولیس سرداروں، جاگیرداروں اور سیاستدانوں کے گھر کی چوکیداری کرتی ہے. یہاں پر مزدور، نائی، درزی، دھوبی اور ریڑھی والے قانون کے جوتے کھاتے ہیں، جبکہ بدعنوان سیاستدان آئیناروں کے حمام سے پاک ہو کر اسمبلی تک پہنچ جاتے ہیں. تو بے ساختہ ہو کر یہ الفاظ اشکوں کے ساتھ بہنے جا رہے ہیں کہ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا نہیں تو شفا نہیں. وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں. عالی وقار، میری آواز اس ایوان میں بیٹھے ایک شخص کے ضمیر کی پکار ہے جو ہمارا گریبان پکڑ کر ہم سے سوال کرتا ہے کہ اے وطن عزیز کے باسی، ذرا سن لو، تیرے پاس عزت ذرا بھی نہیں، ضمیر کی سودگی کا احساس تک نہیں. یہ جو بھتہ خوروں کے خوف سے تاجروں کی زندگی اجیرن ہو رہی ہے، ڈکیتیاں صبح و شام گلی ہو رہی ہیں، یہ جو ڈرگ مافیا زہریلی دوائیں مریضوں میں بانٹ رہے ہیں، یہ جو لینڈ مافیا غریبوں کو چھت کے سائے تک محروم کر رہے ہیں، اور اس پر تمہارے لبوں کی خاموشی تمہاری بے حسی سمجھی جائے یا مجرموں کی صف میں نمایاں نشانی سمجھی جائے. یہ جو شہر قائد میں بوری بند لاشیں ماؤں اور بہنوں کو تحفے میں پیش ہو رہی ہیں، یہ جو اقربا پروری سے مستحقوں کے حق پر شبخون مارا جا رہا ہے، یہ جو مائیں گھر سے زندہ نکلے اپنے معصوم بچوں کا بے کفن سربریدہ لاشوں کا حصول کر رہے ہیں، اور اس پر تمہارے لبوں کی خاموشی تمہاری بے حسی سمجھی جائے یا مجرموں کی صف میں نمایاں نشانی سمجھی جائے. یہ جو گھی کے ڈبوں میں مردار خور جانوروں کی انتڑیاں ملائی جا رہی ہیں، یہ جو جمہوریت کے پیڑ کو دھاندلی کے برہم کلالے سے کاٹا جا رہا ہے، یہ جو غریب مزدور کے خون پسینے کی کمائی بجھے ہوئے بلبوں اور رکے ہوئے پنکھوں کے بلوں کی نظر ہو رہی ہے، اور اس پر تمہارے لبوں کی خاموشی تمہاری بے حسی سمجھی جائے یا مجرموں کی صف میں نمایاں نشانی سمجھی جائے، تو بے اختیار میری زبان پر یہ الفاظ آ گئے کہ لہو پیو گے کہاں تک ہمارا دھنوانو، لہو پیو گے کہاں تک ہمارا دھنوانو، بڑھاؤ اپنی دکان سے مبدرا کے دیوانو، نشان کہیں نہ رہے گا تمہارا شیطانو. ہمیں یقین ہے کہ انسان اس کو پیارا ہے، خدا تمہارا نہیں ہے، خدا ہمارا ہے. اسے زمین پر یہ ظلم کب گوارا ہے.